الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام گروپ کو اور یوٹیوب پہ سننے والے کو دنیا بھر سے جہاں سن رہے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جو بھی بیان ہو 10-12 منٹ کا ہوتا ہے، اس کو پورا سنا کریں، اور اگر پسند آئے تو آگے فارورڈ اور لائک شیئر کریں، غلطی پائیں تو کمنٹ میں میری اصلاح فرمائیں، اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ یہ دین کے کام میں میری مدد ہوگی۔ آپ کو صرف ایک انگلی رکھنی ہے، 2-3 سیکنڈ کے اندر سبسکرائب ہو جائے گا۔ کوئی گھنٹوں نہیں لگیں گے بلکہ منٹ بھی نہیں لگیں گے، آدھے منٹ میں بھی سبسکرائب ہو جائے گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ میرا بھی کام ہو جائے گا۔ جو زیادہ سنتا ہے زیادہ دیکھتا ہے یوٹیوب پر تو یوٹیوب اس کو آگے بھیجتا ہے، نہیں تو پیچھے دبا دیتا ہے۔ جس کا رسپانس اچھا نہیں آتا اس چیز کو، اس ویڈیو کو، اس پوسٹ کو نیچے دبا دیتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ دین کے کام میں میرے مدد کریں، تعاون کریں، انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس وقت ہمارا سفر عمرہ چل رہا ہے، اب اختتام کی طرف ہے، اب مدینہ چھٹنے والا ہے۔ مدینے میں آخری دن ہے، 1 ہفتہ ہم رہ چکے تھے، 9ویں دن ہماری واپسی تھی مکے کے اندر۔ اب جو ہے میرا ایک ہی کام رہ گیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے ریاض الجنہ کے میرے پاس بہت سارے پرمٹ آ گئے تھے۔ وہ اس 2022 میں یہ والے پرمٹ چلتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر سینڈ کر دیتے تھے، وہ نام سے نہیں آتے تھے تو وہ چلتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میرا کام ہو گیا، میں نے 6 دن ریاض الجنہ میں حاضری دی ہے، اب اتنے سارے پرمٹ بچ گئے 25 اکتوبر تک کے میرے پاس، اور ہماری جو ہے 16 اکتوبر کو واپسی تھی۔ میں کہا کسی کا بھلا ہو جائے، بیچاروں کا جن کو نہیں آئے پرمٹ، وہ بھی آقا کے روزے پہ حاضری دے لے، ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ تو اب جیسے کل ہماری وہاں سے رخصتی ہوگی تو میں بیٹھ گئی، کچھ تو میں نے رات میں ہی تقسیم کر دیے تھے مسجد نبوی میں کہ واٹس ایپ پہ، اور اب میں مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ میں بیٹھ گئی، کہاں جہاں چھتریاں ہیں اور سبز گنبد نظر آتا ہے، وہاں مسجد میں تو میں نے نماز وغیرہ اشراق چاش تحت الوضو وغیرہ پڑھ لی تھی، وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی، سامنے سبز گنبد نظر آ رہا ہے، میں اپنے دروشی پڑھ رہی ہوں اور آنے جانے والے کو دیکھ بھی رہی ہوں۔ پھر میں اشارے سے بلاتی ہوں ان کو اپنے پاس جو جا رہی ہوتی، میں ان سے پوچھتی آپ کی ریاض الجنہ میں حاضری ہو گئی ہے؟ تو بعض کہتی ہیں ہاں ہو گئی۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی کیوں؟ میں نے کہا میرے پاس پرمٹ ہے اگر آپ کو چاہیے۔ کہتی ہماری ہو گئی۔ پھر کہتی ان کی نہیں ہوئی، ان کو دے دیں، ان کی نہیں ہوئی۔ اور بعض کہتی نہیں ہماری ہوئی نہیں، ہم نے بہت کوشش کی، ہمارا پرمٹ ہی نہیں آیا۔ تو میں کہتی آپ کو پرمٹ چاہیے؟ تو کہتی ہاں چاہیے۔ تو میں کہتی آپ کے پاس نیٹ ہے؟ کیونکہ میرے پاس تو نیٹ نہیں ہوتا تھا نا، میں ہوٹل میں جاتی تھی، واٹس ایپ آن کرتی تھی میرے اسلامی بہنوں کے، اور اس وقت تو گروپ تھا بھی نہیں نا، یہ گروپ وہیں سے بعد میں آنے کے بنا ہے، یوٹیوب چینل گروپ۔ تو جو ہے گھر والوں سے بات کرتی، رشتہ داروں سے، اور چارج کرتی موبائل۔ وہاں کا ہوٹل میں وائی فائی ہوتا ہے، وہاں پہ وہ پاسورڈ دے دیتے ہیں ہوٹل والے، تمام جو ہوٹل میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، تمام کسٹمر کے لیے۔ تو اب میں نے کافی لوگوں کو اس طرح پرمٹ بانٹے ہوئے ان کو بٹھاتی، میں کہتی لو آپ نا یہ میرا موبائل لو، اپنا ہاٹ اسپاٹ آن کرو، یا بلوٹوتھ جو ہے اپنے بلوٹوتھ آن کرو یا ہاٹ اسپاٹ جو بھی ہے، اور اس کے ذریعے میرا موبائل آن کرو۔ پھر میں ان کو نمبر پہ جو ہے ریاض الجنہ کا پرمٹ ان سے پوچھتی بھئی آپ کس دن کا چاہیے، کس تاریخ کا چاہیے، میں ان کو سینڈ کر دیتی 2 یا 3، کسی کو 2 کسی کو 3، کہ چلو اس میں نہیں جاؤ اس میں چلے آنا۔ تو کافی لوگوں کو الحمدللہ میں نے پرمٹ بانٹے۔ اب ایسا ایک نصیب ہوتا ہے جس کا حاضری ہوتی ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے پاس کی پیڈ والا موبائل تھا، ان کی میرے کو سن کر بڑا دکھ ہوا نا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، شاید ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لاہور یا پنجاب سے تعلق تھا ان کا۔ تو کہا میں نے اپنے بھانجے یا بھتیجے کے ساتھ آئی ہوں،
میرا دل نہیں لگتا تھا، میں روتی رہتی تھی اپنے بچے کو یاد کر کر۔ تو میں نے ان سے پوچھا اماں آپ نے حاضری دی ہے ریاض الجنہ میں؟ کہ بیٹا نہیں، ہمارا وہ آیا ہی نہیں، اور نا ہم ایک دو دن بعد دو تین دن بعد چلے جائیں گے، ہماری تو نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس یہ والا موبائل ہے؟ نہیں، میں آپ کو پرمٹ دے دیتی۔ اب وہ میں نے کہا میرا دل کرا کہ اس خاتون کو ضرور دیں، اس بوڑھی اماں کو ضرور پرمٹ ملنا چاہیے۔ میرا دیکھیے میں کیا کروں، ان کے پاس کی پیڈ والا موبائل تھا، چلو نیٹ تو میں کسی سے لے کر کروا دیتی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا میرے اس کی ہو گئی ہے نا، شاید بھتیجے کی اس کی، وہ تو چلا گیا، لیکن میں نہیں جا پائی۔ میں نے کہا ان کے پاس کون سا موبائل ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے جیسا موبائل ہے نا، اسمارٹ موبائل کا بتایا۔ اچھا، میں نے کہا آپ کو نمبر پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو ایک کو میں نے پرمٹ دیے تھے، میں نے کہا بیٹا ایک بات سنو، آپ کے پاس بیلنس ہے تو تھوڑا سا نا جو ہے یہ کام کر دو، تو یہ اماں بھی حاضر دے دے ریاض الجنہ کی۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو میں نے ان کے بیٹے کا نمبر اس پہ ملایا ان کے موبائل سے، تو انہوں نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے رشتہ دار میرے پاس، انہوں نے بات کری۔ میں نے کہا میں اس آپ کے موبائل پہ ریاض الجنہ کے پرمٹ بھیج رہی ہوں، 2-3 دن کے بھیجوں گی، کل نہیں جا سکے تو یہ پرسوں چلے جائے، یہ 3 پرمٹ بھیج رہی ہوں، ان کو سمجھا دینا اور پھر جو ہے ان کو اس ٹائم پہ بھیج دینا ریاض الجنہ میں۔ انہوں نے کہا بہت بہت مہربانی آپ کی، اللہ بھلا کرے۔ انہوں نے بھی مجھے دعائیں دی، اور میں نے ان کے جو محرم تھے ان کے موبائل کے اوپر جو ہے اس بچی کے موبائل سے واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیا ریاض الجنہ کا پرمٹ۔ میں کہا جاؤ، آپ کے نصیب میں حاضری ہوگی، انشاءاللہ آپ جاؤ گی، میں نے ان سے کہا۔ اب جو ہے ایک اور آ رہی تھی، تو میں نے کہا تھا میں وہاں 10:30 بجے کے قریب وہ لوگ خالی کروا لیتے پورا مسجد نبوی، جو اصلی مسجد ہے، جو میرا بھی بیان بھی ہے 17واں 18واں پارٹ ہوگا کہ اصلی مسجد کتنی ہے، وہ نکال لیں سن لیں۔ تو اب وہ جو ہے میں کب خالی کروا لیں گے، تو ایک اور خاتون آ رہی تھی، بچیاں تھیں، ایک ویل چیئر پہ ان کے ساتھ تھی، میں نے ان کو ہی بلایا، وہ آ کے بیٹھ گئے میرے پاس۔ میں نے کہا آپ کا ریاض الجنہ کا آپ کی ہو گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا آپ جانا چاہتے ہیں کہ ہاں، لیکن آپ کیسے بھیجو گے؟ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس نیٹ ہے کہ ہاں میری بیٹی، میں کہ ایک چلا لیں گے، تو اس نے بڑے فخر سے کہا میری بیٹی ڈاکٹر ہے، جو ویل چیئر میں تھی نا، پریگننٹ تھی وہ، اور یہ تو سب کچھ کر لیتی ہے، تو موبائل کا کیڑا ہے، یہ ہے وہ، انٹرنیٹ سب چلاتی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، ان کو بولو یہ میرا موبائل آن کرے، میرا یہ نمبر ہے، اور اس پر جو ہے وہ کریں، اور پھر اس واٹس ایپ سے میں آپ کے موبائل پر، اس بیٹی کے موبائل پر بھیج دوں گی میں، تو آپ لوگوں کی سب کی حاضری ہو جائے گی۔ تو کہا اچھا۔ اس طرح پھر میں، ان کی بیٹی ویل چیئر پہ تھی، ایک اور تھی ان کی بیٹی، تو وہ کرنے لگے، پھر ہماری بات چیت چلی۔ تو میں نے کہا ربیع النور شریف منائی ماشاءاللہ، اس طرح جشن ولادت منانے کے لیے میرے آقا نے بلا لیا، اور یہاں آ کر میں نے جشن ولادت منایا، اس طرح ریاض الجنہ میں جھنڈے لے رہا ہے سبز گنبد کے سامنے۔ یہ میں ان کو بتا رہی تھی نا کہ میں پاکستان سے ہوں، اچانک ترکیب ہو گئی بھائی کی، فیملی آئی تو میری ترکیب ہو گئی۔ تو پھر وہ غلط غلط باتیں کرنے لگی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے صحابہ کرام نے منایا کیا، یہ تو بدعت ہے، شرک ہے، وہ یہاں کے پھر شرک بدعت آپ کر رہی ہو تو گناہ ملے گا، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ میرا دل خراب ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کا تو شاید، میں تو عاشقوں کو دیتی ہوں، میں تو آپ کو نہیں دے رہی نا پرمٹ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، اب ان کی بیٹی کوشش کر رہی ہے کافی دیر سے، وہ آ ہی نہیں رہا، تو وہ بار بار بول رہی کوشش کرو، آپ کوشش کرو آ جائے، اور یقین مانے انہوں نے کافی کوشش کر لی، حالانکہ اس کی بیٹی پڑھی لکھی تھی، وہ کہی میری بیٹی ڈاکٹر ہے، اور انٹرنیٹ کے موبائل کے سارے یہ کام کرتی ہیں، اور اس نے اپنا ہاٹ اسپاٹ جو ہے بلوٹوتھ سب چلا لیا، لیکن پرمٹ وہ کلیکٹ نہیں ہوا میرا موبائل ان سے۔ میں نے کہہ دیا ان سے کہ آپ کا ہوگا بھی نہیں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ نہیں، میرا دل بھی ایسے لوگوں کو دینے کا نہیں چاہتا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا نہیں مانے، جو فضیلتیں، کمالات، برکات عطا فرمائیے، جو معجزات، تو آپ کا نہیں ہوگا نا۔ ہم تو یہاں سے بھی یا رسول اللہ پکارتے ہیں، اور اپنے ملک سے ہی پکارتے ہیں۔ جس اللہ نے ان کو یہاں طاقت دی ہے، وہی اللہ ان کو وہاں سننے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ کوئی وہ شرک بدعت نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت ہے۔ ہاں، اس کو شرک بدعت نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، جشن ولادت نہ مناؤ تو گناہ نہیں ہے، وہ مناؤ تو اچھی بات ہے، ہم ان کی محبت میں منا رہے ہیں نا۔ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، لوگ اینیورسریاں منا رہے ہیں، لوگ جو ہے پتہ نہیں کون کون سی پارٹیاں کر رہے ہیں،
ہلہ گلا کرتے ہیں شادی بیاہوں میں، ناچ گانے کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہم خوش ہو کر محبت میں کچھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم میری دی ہوئی نعمت کا چرچا کرو، ہم تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا صحابہ کرام سے، جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کا یوم ولادت منائیں تو آپ کو پسند آتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں نعم، میں ہر پیر کو اپنا یوم ولادت روزہ رکھ کر خود مناتا ہوں۔ سبحان اللہ، پتہ چل گیا پھر اب جو ہے، اور مزید دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی ایک نعمت کا ہم چرچا کر رہے ہیں نا، اللہ نے اس دن ہمیں اتنی بڑی خوشی عطا فرمائی، اپنا محبوب عطا فرمایا، تو اس یقین مانے اس خاتون کا، انڈیا کی تھی شاید، وہ اتنی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہی تھی اور ان کا نہیں ہوا، اور اسی طرح ایک دو کا اور نہیں ہوا تھا وہ پہلے۔ تو اب یہ عشق اور محبت کی باتیں شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے، آپ لوگ میرے پہ ابھی سن کر شرک بدعت کے فتوے لگاؤ، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے اپنے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے، محبت ہے۔ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کس کرتے ہیں، گال کے اوپر پپیاں لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں نا قرآن میں کہا، حدیث میں کہا ہے، تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے پیار کریں؟ ہم کرتے ہیں نا، ہم ان کو بولتے ہیں پیارے شہزادہ ہے، میرا لال ہے، میرا بادشاہ ہے، میرا ہیرا ہے۔ نہ وہ ہیرا ہوتا ہے، نہ بادشاہ ہوتا ہے، نہ لال ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی محبت میں اپنے بچے سے بولتے ہیں، تو کوئی ناجائز نہیں ہے نا، ہم پیار میں محبت میں بول رہے ہیں۔ تو اسی طرح عقیدت اور محبت میں سونے آقا کا ہم جشن ولادت مناتے ہیں، سبز پرچم لے جاتے ہیں، ان کی جو ہے نعت شریف پڑھتے ہیں، ان کی تعریفات کرتے ہیں، تو یہ کون سا گناہ ہو گیا؟ ان کے نام پر صدقہ کرتے ہیں، ان کے نام پر کھلاتے ہیں لوگوں کو، تو یہ کہاں سے جو شرک بدعت ہو گیا؟ یہ تو اچھی بات ہے نا۔ اور دین میں جس نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بابرکت نشان ہے، جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ نکالا تو وہ اچھی بدعت حسنہ ہوگی، اور جس نے برا طریقہ نکالا بدعت سیئہ ہوگی، اس کو گناہ ملے گا۔ اچھی بدعت پر اس کا ثواب ملے گا دین میں، اور بری بدعت پر اس کو گناہ ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ بری بدعت سے بچیں، گانے باجے، فلمیں، ڈراموں سے، ان فضول چیزوں سے بچیں، ٹک ٹاک سے، فیس بک پہ، اور یہ موبائل کا بھی اچھا یوز کریں۔ موبائل کا معذرت کے ساتھ بہت مس یوز ہو رہا ہے، جبکہ یہ آلہ بنایا تھا کہ بھائی یہ کانٹیکٹ کریں رشتہ داروں سے، کاروباری اس میں کام کریں، اس میں اچھے کام کریں، لیکن معذرت ہے برے کام زیادہ ہو رہے ہیں، اچھے کام کم ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس کا اچھا یوز اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت میرے بیان آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، بہت سارے بیان ملیں گے، ہر موضوع پہ تقریباً کافی موضوع پہ آپ کو ملیں گے، آپ سرچ کریں، نکالیں اور اس کو سنیں، اور میرے واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں سنیں، اور بھی علماء کرام ہیں اتنے سارے، ٹی وی پر، فیس بک پر، اس پر، سوشل میڈیا پر، ان کو آپ سنیں، ان کے بیانات سنیں، جو ہے ان کی منقبتیں سنیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کہنے والے کہتے رہے بس یا اللہ ہمارے دل میں سونے آقا کی سچی پکی محبت اور عشق عطا فرما دے، آمین آمین، بجائے نبی۔